امام بخاری چھوٹے بچے ہی تھے، آپ کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے۔ امام بخاری چھوٹے تھے، ابھی بچے تھے، آپ کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے۔ امام بخاری ابتدا میں مکتب جایا کرتے تھے، علم حاصل کرتے تھے۔ مکتب بہت معنی رکھتا ہے، ہم لوگ مکتب کو اہمیت نہیں دیتے۔ مکتب کا علم ہر کسی نے حاصل کیا اور الحمدللہ بہت فائدہ ہوا۔ علماء کے زیر نگرانی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا۔ بڑے ذہین تھے امام بخاری، بہت ذہین تھے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، لڑکپن ہی میں 70,000 حدیثیں آپ کو یاد تھیں۔ اللہ، لڑکپن ہی میں، ابھی بچپنا ہے، لڑکپن ہی میں آپ چھوٹے ہیں، 70,000 حدیثیں آپ کو یاد تھیں امام بخاری۔ آپ تھوڑا یاد رکھیں ان باتوں کو، 70,000 حدیثیں امام بخاری رحمہ اللہ کو لڑکپن میں یاد ہیں۔ کہتے ہیں کان یحفظ وہو صبی، وہ چھوٹے سے بچے ہیں جبکہ ان کو یہ 70,000 حدیثیں یاد ہیں۔ کیسے یاد ہیں؟ 70,000 حدیث سردن، مسلسل سناتے تھے بغیر اٹکے کے، مسلسل یہ 70 حدیثیں ایک ہی وقت میں، سبحان اللہ، 70,000 حدیثیں یہ سناتے تھے، مسلسل سناتے تھے۔ امام بخاری نے کہا کہ ابھی میں مکتب میں تھا، الحمت، میرے دل میں یہ خیال ڈال دیا گیا۔ بعض بچوں کو شوق ہوتا ہے بچپن ہی میں، کسی بھی چیز کا، کھیل کا شوق ہوتا ہے، کسی کو تیراکی کا شوق ہوتا ہے، کسی کو فٹ بال کا شوق ہوتا ہے۔ تو اس طرح ان کو یہ شوق تھا کہ میں حدیثیں یاد کروں۔ مجھے بچپن ہی میں میرے دل میں یہ خیال ڈال دیا گیا کہ میں حدیثیں یاد کروں، سبحان اللہ۔ فطری طور پر یہ عادت ہو جاتی ہے، جسے خیال ہوتا ہے، عادت ہوتی ہے، یہ عمل کرتے ہیں۔ مورخین نے نقل کیا ہے کہ جوان بھی نہیں ہوئے تھے، نابینا ہو گئے۔ ابھی جوان نہیں ہوئے تھے، نابینا ہو گئے، آنکھ کی روشنی ان کی چلے گئی۔ پیدا ہوئے تو اچھے تھے، نابینا نہیں تھے، ابھی جوان بھی نہیں ہوئے، ان کی بینائی چلے گئی۔ ماں بہت زیادہ نیک خاتون تھی، تہجد گزار تھی، رات میں اٹھ کر کے رو رو کر کے اللہ سے دعائیں کرتی تھی۔ قد رد اللہ علی ابنی کی بصرہ بکثرت دعائی کی اور بکائی کی۔ خواب میں جتنے بھی امام بخاری کی سیرت لکھے ہیں، ان تمام نے اس بات کو نقل کیا ہے، اس جملے کو نقل کیا ہے کہ امام بخاری کی والدہ جو نیک خاتون ہے، ان کے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور آ کر کے کہا، یا حاضی، اے خاتون، قد رد اللہ علی ابنی کی بصرہ بکثرت دعائی کی اور بکائی کی۔ کہا کہ تمہاری دعا کی شدت اور رونے کو دیکھ کر تمہارے بچے کی آنکھوں کو رب العالمین نے واپس لوٹا دیا۔ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قدرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پتھر سے پانی کو چشمے نکال دے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو پانی کے اندر راستے پیدا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو پانی کا جو راستہ بنا ہوا اس راستے کو بند کر دے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو رب العالمین چاہے تو آگ کو ٹھنڈی کر دے، جلائے نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ هو علی کل شیء قدیر، جو اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، تو ان تمام چیزوں کی جو قدرت رکھتا ہے، تو وہی قدرت اللہ رب العالمین رکھتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں آ کر کے
امام بخاری کی والدہ کو یہ کہا کہ یا حاضی، اے خاتون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے زیادہ دعا کرنے اور رونے کی وجہ سے، شدت کی وجہ سے تمہارے بچے کی بینائی کو اللہ تعالیٰ نے واپس لوٹا دیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ دعا کا بھی بہت بڑا اثر ہوتا ہے، دعا کے اندر بڑی طاقت ہے جو ناممکن چیزوں کو ممکن بنا دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے انسان دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔